بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درس نمبر 1، حصہ 1، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا تعارف۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور شریعت کے مطابق اعلیٰ درجے پر روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا مکمل طریقہ کار۔ زندگی کے ہر شعبے کو دین اسلام کے مطابق بنانے کا مکمل طریقہ کار۔ کبھی سوچا ہے اگر ہمارا نظام تعلیم مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائے تو کیا صرف سکول بدلیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ پورا معاشرہ، سارے شعبے، سارے نظام خود بخود بدل جائیں گے۔ سارے شعبے، سارے نظام انشاءاللہ مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ نظام تعلیم و تربیت جو انسان کو صرف ڈگری یافتہ نہیں بلکہ اللہ کا وفادار، باشعور اور باعمل بندہ بناتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو بچے کو علم دیتا ہے، کردار بناتا ہے اور شریعت کے مطابق اعلیٰ درجے پر رزق حلال کمانے کا درست طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے اگر صرف ایک نسل تیار ہو جائے تو انشاءاللہ پورا نظام زندگی خود بخود اسلام کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ دیکھتے رہیے آخر تک، کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ کیسے ہر والدین، ہر استاد اور ہر نوجوان خود اپنی زندگی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کو لاگو کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ زندگی کا راستہ بدل دینے والا پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام واقعی اسلام کے مطابق ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائیے، کیونکہ تبدیلی علم سے نہیں تربیت سے آتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ تعلیم نہیں، سوچ کو بدلنے اور ایمان بنانے کی تحریک ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا اصل راز ہے۔ تو آئیے ہم آج کا اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت جس نظریے کے تحت کی جا رہی ہے وہ نظریہ یہ ہے: اگر صرف نظام تعلیم و تربیت مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ تمام شعبے اور نظام خود بخود مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائیں گے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بچوں کو 3 پہلوؤں میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں۔ نمبر 2، دینی تعلیم میں۔ نمبر 3، دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ دنیاوی تعلیم میں ماہر بنانا، دینی تعلیم میں ماہر بنانا اور دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے میں ماہر بنانا۔ اب ہر ایک کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں ماہر بنانا، اس کی وضاحت۔ دنیاوی تعلیم میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کم از کم حسب ضرورت درج ذیل صلاحیتیں حاصل ہوں۔ اردو، عربی اور انگریزی یعنی علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی زبانیں، ریاضی، سائنس، لکھنا، پڑھنا، بولنا، زمانے کے حساب سے چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا، نیز دنیاوی اعتبار سے درست انداز میں سوچنا۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے
بچوں کو پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک سکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، دینی تعلیم میں ماہر بنانا۔ اب اس کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ دینی تعلیم میں ماہر بنانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے پاس ضروری دینی علم بھی ہو اور وہ عملاً اس پر کاربند بھی ہوں۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ الف، ضروری دینی علم کے لیے نمبر 1، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں مکمل قرآن مجید کا ناظرہ، تجوید، دعا نماز کی تعلیم، مکمل قرآن مجید کا حفظ یا کم از کم ایک پارے کا حفظ، معنی، مفہوم، ترجمہ اور مکمل قرآن مجید کی تفسیر شامل ہوتی ہے۔ ضروری دینی علم کے لیے پہلے نمبر پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وضاحت بیان ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں کم از کم موقع و محل کی مسنون دعائیں اور مسنون اعمال یاد کرائے جاتے ہیں۔ اور ضروری دینی علم کے لیے تیسرے نمبر پر بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے، جس میں فقہ کے تمام ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ کم از کم فقہ کے اہم مسائل پر عبور حاصل کرایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دینی علم میں ماہر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے پاس ضروری دینی علم بھی ہو اور وہ عملاً اس پر کاربند بھی ہوں۔ تو ضروری دینی علم کے لیے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 3 طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، بہشتی زیور یعنی فقہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ بچوں کو عملی طور پر دین کا پابند بنانے کے لیے 7 طرح کے دینی ماحولوں میں وقت گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے نمبر 1، خانقاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کے طریقے طرز پر اللہ تعالیٰ کا روزانہ ذکر کرایا جاتا ہے اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہری شکل و صورت کو دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لباس، بالوں کی تراش، سر پر کپڑا، سرما، مسواک اور داڑھی وغیرہ کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے اور لڑکیوں کو شرعی پردے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور پردے کی پابندی لازم کرائی جاتی ہے۔ نمبر 3، ہفتے میں ایک دن نئے اور پرانے تمام ساتھیوں کے ساتھ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تعلیم و مشاورت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جا سکے۔ نمبر 4، بچوں کی تربیت کے لیے سمجھدار طلباء کو تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ خاص طور پر 7ویں یا 8ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے بچوں کو ماہانہ سہ روزہ یعنی 3 دن کی پابندی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان 4-5 سالوں کے دوران کم از کم ایک مرتبہ چلہ یعنی 40 دن یا 4 ماہ لگوائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی شب جمعہ، کبھی اجتماع، کبھی گشت، کبھی جماعتوں کے جوڑ اور کبھی مشورے میں بچوں کی شرکت کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ تبلیغی جماعت کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ نمبر 5، اعلیٰ تربیت کے لیے خانقاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوایا جاتا ہے اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں، یعنی کسی کامل اللہ والے سے بیعت ہو کر سلوک کے اسباق کرانا، اپنے نفس اور روحانی و جسمانی بیماریوں جیسے خواہشات نفسانی و شہوت، غصہ و غضب، حرص و لالچ، حسد و بخل، فخر و تکبر، ریا، حب جاہ، حب دنیا، حب دولت وغیرہ کی اصلاح کرانا، خوفوں اور تمام اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کرنا، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کرنا سیکھنا اور معرفت الہی حاصل کرنا شامل ہے۔ نمبر 6، بچوں کے عقائد و نظریات کی اصلاح
اور دینی اعتبار سے موجودہ حالات سے آگاہی کے لیے انہیں ایسے اجتماعات میں لے جایا جاتا ہے جہاں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ نمبر 7، بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات اپنے شیخ کامل اور علماء حق سے پوچھ کر حکمت کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیں۔ مختصر طور پر دینی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے بچوں کو 3 کتابیں یعنی قرآن، سنت اور فقہ، یہ 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور 7 محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ روزانہ ذکر کرایا جاتا ہے، روزانہ ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق چیک کی جاتی ہے، ہفتہ وار تعلیم میں پرانے اور نئے ساتھیوں کو بٹھایا جاتا ہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوایا جاتا ہے، اور بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ علماء کرام سے پوچھ کر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، جہاں کہیں بھی کوئی دینی پروگرام وغیرہ ہوں تو ان میں بھی بچوں کو لے جایا جاتا ہے تاکہ بچے دیندار بن جائیں۔ نوٹ: بچوں کی اعلیٰ دینی تربیت کے لیے انہیں ابتدائی سے یعنی پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک اولیاء اللہ کی صحبت میں رکھا جاتا ہے اور ذکر و اذکار کی محافل میں شریک کرایا جاتا ہے۔ اس دوران انہیں سلوک و تربیت کے اسباق سکھائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مکمل تربیت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ اپنا تعلق زندگی بھر اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوطی سے قائم رکھیں، اور اگر ان کے سلوک کے اسباق مکمل نہ ہوئے ہوں تو انہیں ضرور مکمل کریں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت میں بچوں کو 3 پہلو میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو پہلی سے 12ویں جماعت تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، دینی تعلیم میں ماہر بنایا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بچوں کو 3 طرح کی کتابیں اور 7 طرح کے ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم یعنی سکول کی تعلیم میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے اور دینی تعلیم میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے، امید کی جاتی ہے کہ یہ دو ٹاپک آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم تیسرا عنوان سیکھیں گے کہ بچوں کو دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے میں ماہر بنانا، اس کی وضاحت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس شریعت کے مطابق کمانے کا علم، تربیت جو متعلقہ شعبے کے ماہر استاد اور کامل اللہ والے کی صحبت میں رہ کر حاصل کی گئی ہو، تجربہ ہو، اور ایسے تمام وسائل موجود ہوں جن کی مدد سے وہ حلال طریقے سے اعلیٰ درجے کی مہارت کے ساتھ اپنا پیشہ یا کاروبار دین اسلام کے اصولوں کے مطابق انجام دے، اپنے کام میں تسلسل قائم رکھے اور اسے ترقی دے کر بلند درجے تک پہنچائے۔ بچوں کو دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا یہ سارا عمل 6 مراحل میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ یعنی جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کے کاموں میں مدد کریں تاکہ ان کا جسم و ذہن مضبوط ہو جائے اور وہ محنت و کام کے قابل بن جائیں۔ نمبر 2 یعنی دوسرا مرحلہ، اس کے بعد سب سے پہلے بچوں کو دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر روزگار کمانے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 3 یعنی تیسرا مرحلہ، پھر تربیت اور تجربے کے لیے بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی نگرانی یا شاگردی میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ ماہر استاد اور کامل مرشد اجازت نہ دے کہ یہ شاگرد اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہے اور اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، تب تک اسے کامل مرشد اور ماہر استاد کی شاگردی اور نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔
चौथा मरहला, उसके बाद बच्चा ذاتی طور پر اپنا کام شروع کرتا ہے اور اگر اسے پیسے، ماہر نگران، افرادی قوت یا کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو تو وہ فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 5 یعنی پانچواں مرحلہ، جب بچہ تجربہ حاصل کر کے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے کام کو بڑے درجے پر لے کر جانے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مطابق بنانے کے قابل ہو جائے۔ نمبر 6 یعنی چھٹا مرحلہ، بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنی پوری زندگی 4 مراحل کی ترتیب جو آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا کے مطابق گزاریں تاکہ ان کے منصوبے بے عیب ہوں اور وہ اپنے شعبے کے متعلق دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخصیصی علم رکھتے ہوں، نیز اسی طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے کام میں مہارت حاصل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شعبے میں سب سے زیادہ ماہر بن جائیں تاکہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مختصراً بچوں کو دین اسلام کے مطابق اعلیٰ درجے پر ماہر بنانے کا یہ سارا عمل 6 مراحل میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ابتدا میں بچوں کو والدین اور معاشرتی کاموں میں مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کے ذریعے شرعی اصولوں کے مطابق کمانے کا علم سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 عملی تربیت کے لیے بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی شاگردی میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 تربیت کے بعد طلباء کو ماسٹر مائنڈ گروپ کی نگرانی میں مدد دے کر کام شروع کرایا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ زندگی بھر تمام امور انہی کی مشاورت سے انجام دیں۔ نمبر 5 اس کے بعد وہ اپنے شاگرد تیار کرتے ہیں تاکہ تربیت و اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ نمبر 6 طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزاریں تاکہ وہ اپنے شعبے کے ماہر اور دین کے نمائندہ بن سکیں۔ آج کے درس کا خلاصہ، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور روزگار کمانے میں ماہر بنایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے طلباء کو 12ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ دینی تعلیم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے بچوں کو قرآن، سنت اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں شریعت کا پابند بنانے کے لیے 12 سال تک مسلسل 7 طرح کے محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 1 روزانہ ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں، ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق بنوائی جاتی ہے اور نماز و پردے کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہفتہ وار تعلیم میں باقاعدہ شرکت کرائی جاتی ہے۔ نمبر 4 تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 5 اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت گزارنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 علماء کرام کے بیانات کی محفلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات علماء کرام اور مشائخ سے پوچھ کر انجام دیں۔ دین اسلام کے مطابق اعلیٰ درجے پر روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا یہ سارا عمل 6 مراحل میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ابتدا میں بچوں کو والدین اور معاشرتی کاموں میں مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد بچوں کو کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کے ذریعے شرعی اصولوں کے مطابق کمانے کا علم سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 عملی تربیت کے لیے بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی شاگردی میں رکھا جاتا ہے۔
نمبر 4، تربیت کے بعد طلباء کو ماسٹر مائنڈ گروپ کی نگرانی میں مدد دے کر کام شروع کرایا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ زندگی بھر تمام امور انہی یعنی اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے انجام دیں۔ نمبر 5، اس کے بعد وہ اپنے شاگرد تیار کرتے ہیں تاکہ تربیت و اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔ نمبر 6، طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزاریں تاکہ وہ اپنے شعبے کے ماہر اور دین کے نمائندہ بن سکیں۔ آخر میں صرف ایک سوال، ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں تربیت بھی دیتے ہیں؟ ہم ان کے ذہنوں کو علم سے بھرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان بھی ڈالتے ہیں؟ یاد رکھو، اسلام صرف پڑھنے کا دین نہیں، یہ جینے کا دین ہے۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ڈگری نہیں بندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو قرآن، سنت اور اولیاء کرام کے طریقے کے مطابق نہ بنایا تو ہم نسلیں تو تیار کریں گے مگر کردار نہیں، اور اگر ہم نے آج سے ہی اسلامی نظام تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ سوچئے وہ نسل کیسی ہوگی جو قرآن پڑھ کر کمائے گی، سنت کے مطابق جیے گی اور دنیا کو امن، عدل اور روشنی سے بھر دے گی۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی، اپنے بچوں اور اپنے اداروں کو دین اسلام کے مطابق بنائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت یہ صرف ایک نظریہ نہیں، یہ سوچ، کردار اور ایمان کی تعمیر ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کو دین کے تابع کرنے کی کوشش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر گھر، ہر دل، ہر سکول تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ تبدیلی تب ہی آتی ہے جب ہم خود بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الصالحین، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔